السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو گائز، آج ہم نے شروع کرنا ہے ناول شدت جنون کی قسط نمبر 29۔ تو شروع کرنے سے پہلے مجھے آپ سے ایک شکایت ہے، اور وہ شکایت یہ ہے کہ آپ لوگ صرف رومانٹک ایپیسوڈ پر لائک کرتے ہیں، جو کہ بہت غلط بات ہے۔ کل کے ایپیسوڈ پہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے لائکس دیے، اور جو رومانٹک نہیں ہوتی ہے، جس میں کوئی رومانٹک سین نہیں ہوتا، آپ لوگ اس پہ کم لائکس دیتے ہو۔ یہ تو چیٹنگ ہو گئی نا میرے ساتھ۔ تو اب آپ میرے ساتھ بالکل چیٹنگ نہیں کریں گے۔ جو لوگ پڑھتے ہیں وہ سارے لائک کر دیا کرو یار۔ جو فرمائش کرتے ہیں کہ ان کا سین ہونا چاہیے، تو یار آگے جا کے سب کے سین ہوں گے۔ ابھی تو مطلب ہم مین کپل پہ آ گئے ہیں، اس کے بعد ہم نے دوسرے مین کپل پہ جانا ہے۔ ایک مین کپل کو ہم پیچھے پھرکا کے آئے ہیں، میرا مطلب ہے آلموسٹ سیٹ کر کے آئے ہیں، جو کہ سیٹ نہیں ہوئے ہیں۔ ہم آگے جا کے ان کو بھی سیٹ کریں گے، تو انشاءاللہ سب کے سین آئیں گے، لیکن آپ لوگ تھوڑا صبر سے کام لیں۔ بس آپ یہ تو نہ کہیں کہ میں اس کپل کے لیے پڑھتا ہوں ورنہ نہیں پڑھتا۔ تو یار اگر آپ کو ایک ہی کپل کے سین پڑھنے ہیں تو آپ پھر ناول ختم ہونے کا ویٹ کریں، کیونکہ سٹوری تو ویسے ہی چلے گی نا جیسے میں نے لکھی ہے، جس طرح میں نے سب کے سین باری باری لے کے آنے ہیں۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ میں ایک ہی کپل پہ پورا ایپیسوڈ دے دوں، اس طرح سے تو پھر باقی کپلز کے ساتھ ناانصافی ہو جائے گی۔ تو اگر تو آپ ایک اسپیسیفک ایک کپل کے سینز پڑھتے ہیں، تو پھر میں یہی کہوں گی کہ آپ ناول کمپلیٹ ہونے کا ویٹ کریں، پھر آپ بیچ بیچ سے اپنے فیوریٹ کپل کے پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ باقی تو سٹوری ویسے ہی چلے گی جیسے کہ ہمارے سین بائی سین آتے ہیں، اس طریقے سے، یعنی کہ سب کے سینز آئیں گے۔ اور دادی نہیں مری، زندہ ہے اب بھی۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کی ایپیسوڈ شدت جنون قسط نمبر 29، تحریر عریشہ۔ گھر پر تو ان کا گرینڈ ویلکم ہوا تھا۔ سب نے بہت اچھے سے انہیں گھر کے اندر ویلکم کیا تھا۔ وہ تو اپنے ویلکم پر بہت خوش تھی، جبکہ دادی بھی اس طرح بچوں والی سیلیبریشن کو انجوائے کرتی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی تھی۔ شکر ہے اپنے گھر واپس آئی۔ وہاں ہسپتال میں تو دوائیوں کی سمیل سے میرا سر گھومنے لگ گیا تھا۔ اپنا گھر تو اپنا ہوتا ہے۔ وہ خوشی سے اندر داخل ہوتے ہوئے صوفے پر آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ پر اب تک پلسٹر چڑھا ہوا تھا، جبکہ ٹانگ میں درد تھا، لیکن اتنا زیادہ نہیں کہ وہ چلنے پھرنے میں مشکل پیش آتی۔ بس اب آئندہ اس طرح سے اچھل کود مت کرنا کہ ہسپتال جانا پڑے، امی نے اس سے پیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں آپ اس میں بھی میرا قصور نکال لیں۔ قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی اچھل کود نہیں کی ہے، وہ منہ بنا کر بولی تو سب لوگ مسکرا دیے۔ لیکن تم وہاں گئی ہی کیوں تھی؟ زبر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ دادی نے بھیجا تھا مجھے۔ دادی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس دن میں نے دامیار کو فون کیا تھا تو وہ بہت بیمار تھا۔ مجھے لگا کہ اس کے لیے کچھ یخنی وغیرہ بنا کر لے جاتی ہوں، لیکن طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو پھر یہ اکیلی ہی وہاں چلی گئی۔ اور پھر وہاں دامیار کے اس نوکر مبشر کا فون آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایزو وہاں بالکنی سے نیچے گر گئی ہے۔ دادی نے تفصیل سے بتایا۔ ہائے بیچارہ بچہ، پہلے ہی بیمار تھا اور پھر ایزو کی حالت پر اور بوکھلا گیا۔ کیسے مارا پھر رہا تھا ہر طرف۔ ہم سے زیادہ تو اسے خیال تھا ہماری ایزو کی جان کا۔ کوئی اور ہوتا تو سر پر پڑی مصیبت کو نکال کر پھینک دیتا۔ بڑا پیارا بچہ ہے۔ امی تو اس کی تعریفیں کرتے نہ تھک رہی تھی۔ اور نہیں تو کیا امی، یقین کریں جب میں نے اسے خون دے کر
میں اسے خون دے کر باہر نکلا نا تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ حد ہو گئی، بھلا اپنی بہن کو خون دے کر میں اس پر کون سا احسان کر رہا تھا؟ زبر کو تو ہنسی آ رہی تھی اس کی حالت سوچ کر۔ ارے بھائی، ایویں ڈرامے کر رہا تھا، اگر مر جاتی تو اس پر الزام لگ جاتا نا، اس لیے۔ آپ نہیں جانتے ایسے لوگوں کو۔ خبروں میں چلا جاتا کہ اس کے ہاتھوں ایک لڑکی کا مرڈر ہو گیا۔ اپنی بدنامی کی وجہ سے دوڑ بھاگ کر رہا تھا وہ۔ ایزا نے جیسے اندر کی وجہ بتائی تھی۔ نہیں ایزو، ایسا نہیں ہے، وہ سچ میں تمہاری فکر کر رہا تھا۔ باریک نے جیسے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں، مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا، مجھے بھی ڈرامے باز ہی لگ رہا تھا۔ زہریش نے ایزا کا ساتھ دیا تھا۔ اور نہیں تو کیا، اسے اچھے سے پتا تھا، ایک بھائی اس کا پولیس میں ہے، دوسرا وکیل ہے، اور باقی بزنس کی دنیا میں بھی اچھا خاصا نام رکھتے ہیں۔ اسے اندازہ تھا کہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے، اسی لیے اتنی دوڑ بھاگ کر رہا تھا۔ عبادت نے بھی کہا تو باریک حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کل تک تو وہ اس کی تعریفیں کرتی نہ تھکتی تھی اور آج اس کے خلاف کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم لوگوں کی سوچ کیا ہے، لیکن جس طرح وہ پریشان تھا، اس کو ہماری ایزا کی فکر تھی، اور ویسے بھی اب تو ہمارا اس کے ساتھ رشتہ بھی ہے۔ صرف خبروں میں آنے کے ڈر سے یا کیس بننے کا سوچ کر وہ یہ سب کچھ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ اس لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا کیونکہ ہم سب اس کی فیملی ہیں۔ دادی نے یقین سے کہا تو وہ سب خاموش ہو گئی تھی۔ اب وہ انہیں کیا بتاتی کہ وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا۔ اچھا چھوڑیں اس فضول سے دامیار کے فضول سے ٹاپک کو، میری بھابھی کو سامنے لاؤ، دیکھوں تو صحیح پسند آتی ہے یا نہیں۔ ایزا نے اس ٹاپک کو بند کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، بچی کدھر چلی گئی؟ صبح بھی بس تھوڑی سی دیر سامنے آئی تھی، میرے خیال میں ابھی اسے گھر کا ماحول ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہا۔ تھوڑی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی ہے، چاچی نے ہر طرف نظریں گھماتے ہوئے بتایا تھا۔ ارے چاچی جانا، فکر نہ کریں، اس کی ساری گھبراہٹ کو میں دور کر دیتا ہوں۔ آپ لوگ بیٹھیں، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ شعیر خود ہی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا تو سب لوگ ہی اس کے اور عروج کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگ گئے تھے۔ بس تھوڑی دیر۔ صبح وہ کمرے سے نکلی تھی، لیکن شعیر کے چلے جانے کے بعد وہ واپس کمرے میں چلی گئی تھی اور اس کے بعد واپس نہیں آئی تھی۔ صبح چاچی نے زبردستی اسے ناشتہ کروایا تھا، وہ تو کچھ کھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انہیں بچی تو بہت پیاری لگی تھی، لیکن اسے اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے میں ابھی تھوڑا سا وقت درکار تھا، اور ویسے بھی اب تک ایزا گھر واپس آ گئی تھی اور کسی کو بھی اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ایزو کے لیے مشکل تھوڑی تھا۔ اس کی تو باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں،
وہ ہر چیز ہینڈل کر لیتی تھی اور یقیناً وہ اپنی اس نئی بھابھی کو بھی بہت اچھے سے ہینڈل کرنے والی تھی۔ اور ویسے بھی عبادت نے تو انہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں ہی عروش کو جانتی ہیں، اور عزا کے لیے تو یہ بات سرپرائز تھی۔ اس نے خود ہی ابھی تک عزا کو نہیں بتایا تھا کہ شعیر کی بیوی وہی لڑکی ہے جو انہیں شادی والے دن ملی تھی۔ تم یہاں کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ چلو آؤ باہر چلو، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزو اور دادی بھی گھر واپس آ گئے ہیں۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے کہنے لگا، جو آرام سے بیڈ پہ بیٹھی نہ جانے کیا سوچنے میں مصروف تھی۔ کیا ہو گیا؟ کن سوچوں میں گم ہو؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو کہ اس کے کمرے میں آنے کے باوجود بھی کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں دے رہی تھی۔ سن لیا میں نے، وہ کافی سختی سے کہتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ شعیر کو اس کا یہ بدتمیزانہ انداز کچھ عجیب سا لگا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا تھا۔ ابھی صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہی تھی، اب نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ شاید اسے اپنے بابا کی یاد آ رہی ہوگی۔ ہاں، شاید وہ انہیں مس کر رہی ہوگی۔ ان سے اتنی دور بھی تو چلی گئی تھی۔ وہ اپنے باپ کے علاوہ اس کا تھا ہی کون؟ ٹھیک ہوں میں، مجھے کیا ہوگا؟ ہو ہی کیا سکتا ہے مجھے؟ تمہارے اتنے گھٹیا الزام لگانے کے بعد بھی موت تو ویسے بھی نہیں آئی۔ وہ پھر سے اسی طرح بدتمیزانہ انداز میں بولی تھی۔ شعیر نے بس ایک نظر اسے دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلا گیا۔ تمہارے بابا کو جلد ہی بلا لوں گا میں یہاں پر۔ انشاءاللہ تمہاری ساری غلط فہمیاں وہ تو خود ہی دور ہو جائیں گی۔ میں ان سب معاملوں میں الجھنا نہیں چاہتا، وہ خود ہی تمہیں سب کچھ بتا دیں گے۔ اور پلیز اتنا دماغ پر پریشر مت ڈالو، سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، اور تمہارے بابا بھی تم سے ناراض نہیں ہیں۔ وہ سب صرف ایک شعر، خدا کے لیے مجھے باتوں میں مت الجھاؤ اور نہ ہی تمہاری باتوں میں آنے والی ہوں۔ میں اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میرا باپ مجھے خود سے الگ کر کے تمہارے ساتھ رخصت کر چکا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی تھی۔ شعیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کے دماغ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، وہ اس ساری سچویشن کو کس نظر سے دیکھ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، چلو آؤ نیچے چلو، سب لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ آرام سے اس کے قریب آتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیے اس کے گرد اپنا حصار بنا چکا تھا۔ میں اس وقت کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ اس نے انکار کرنا چاہا تھا، لیکن وہ اسے یہاں کمرے میں اکیلے چھوڑ کر فضول سوچوں میں الجھانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے تم سے ہرگز نہیں پوچھا کہ تمہیں نیچے چلنا ہے یا نہیں، تمہیں میرے ساتھ آنا ہے، اور اسے تم کچھ بھی کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کے گرد حصار بناتا اسے قدم اٹھانے لگا تو مجبور ہو کر اسے بھی اپنے قدموں کو حرکت دینی پڑ گئی تھی۔
آئیے آئیے بھابھی جی۔ وہ سیڑھیوں سے اترتی لڑکی کو اپنے بھائی کے ساتھ آتے دیکھ کر بول ہی رہی تھی کہ عروش کو دیکھ کر اس کا منہ کھل گیا۔ ہاں، یہ تو عروش ہے۔ عبادت، تو نے پہچانا نہیں؟ یہ تو وہی لڑکی ہے جو ہمیں شادی میں ملی تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا کہ اگر اس کا میرے کسی بھائی کے ساتھ ٹانکا فٹ ہو جائے تو مزہ آ جائے۔ تجھے یاد ہے نا؟ ہائے اللہ جی، وہ قبولیت کی گھڑی تھی۔ اگر اس وقت میں کچھ بھی مانگتی تو مجھے مل جاتا۔ غلط ہو گیا نا؟ کاش اپنے لیے کچھ مانگ لیتی، کیونکہ بھائی کے نصیب میں تو یہی تھی، انہیں یہی ملنی تھی۔ میں نے اپنا بھی کام نہیں ہونے دیا۔ وہ ایک بازو پھیلائے اس کے پاس آتے ہوئے اس کے گلے سے لگ گئی تھی، جبکہ عروش کو کافی احتیاط برتنی پڑی تھی کہ کہیں اس کے ہاتھ میں درد نہ ہو جائے۔ چلیں، اب مجھے بتائیں کہ یہ سب کچھ کب سے چل رہا ہے؟ خیر، آپ کی لو سٹوری میں بعد میں سنوں گی۔ بابا، آپ کو یاد ہے نا میری ڈیل؟ آپ نے کہا تھا ولیمے پہ ہم ساری رسمیں کریں گے اور لوٹیں گے شعیر بھیا کو۔ اب وہ ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑتی اپنے باپ کے پیچھے لگ گئی تھی، جبکہ بارق خوش ہو گیا تھا کیونکہ اسے اب تک یہی لگ رہا تھا کہ عزو نے بابا سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی ہوگی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ الگ لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، کان کھول کر سن لو لڑکے، میری بیٹی کی ساری خواہشیں پوری کرنی ہیں، اور جو جو رسم ہوتی ہے جس میں بہن کو پیسے ملتے ہیں وہ ساری رسمیں تم نے کرنی ہیں۔ بابا روب دار لہجے میں بولے تو شعیر نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ جی جی بابا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ہم آج سے ہی ولیمے کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور جمعرات کو ولیمہ رکھ لیں گے، بہتر رہے گا۔ میں آج ہی کارڈ چھپواتا ہوں، بارق نے فوراً بولا تھا۔ ہاں، آج سے ہی کارڈز وغیرہ کا سارا کام کروا دو، اور جن جن لوگوں کو بلانا ہے بلا لو۔ باقی بہو کے گھر والے بھی ولیمے پر انوائٹ ضرور کرنا، بلکہ ایسا کرنا کہ انہیں لینے کراچی چلے جاؤ، اور اگر بہو ساتھ جانا چاہتی ہے تو بے شک اسے بھی ساتھ لے جاؤ۔ جب سے آئی ہے کمرے میں ہی بند ہے، تھوڑا باہر نکلے گی تو اس کی طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ بابا اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ وہ سارے خوشی سے اب عزا کے آگے پیچھے ہو گئے تھے کہ آخر اس نے یہ کارنامہ کس طرح سے سر انجام دیا تھا۔ جی امی، آپ نے مجھے بلایا یہاں کمرے میں؟ کیوں بلایا امی؟ دادی کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے ان سے پوچھنے لگی تھی۔ دادی نے انہیں بلاتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نہ جانے انہوں نے کون سی بات کرنی تھی۔ آؤ بہو، بیٹھو، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ وہ دراصل سمجھ نہیں آ رہا کہ بات کی شروعات کیسے کروں۔ میرا داماد تمہیں کیسا لگتا ہے؟ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو امی کو ان کے سوال پر تھوڑی حیرت ہوئی تھی۔ یہ کیسا سوال تھا؟ داماد تو ان کے بچے جیسا تھا، انہیں اچھا تو لگتا ہی تھا۔ بالکل میرے بیٹوں جیسا ہے امی، بہت پیارا ہے۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ کیونکہ اس نے رشتہ ڈالا ہے عزو کے لیے۔ وہ عزا سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ رشتہ
میں اس کے لیے مانگوں تم لوگوں سے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح سے بات کی شروعات کروں۔ اس کے لیے تم سے کہہ رہی ہوں کوئی مشورہ دو۔ اپنے پوتے کے لیے میں اپنے بیٹے سے اس کی بیٹی کس طرح سے مانگوں؟ وہ کچھ الجھی ہوئی تھی۔ امی، ایذا کے بارے میں تو فی الحال میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا ہے، لیکن دامیار میں کوئی برائی نظر نہیں آتی، اور پھر وہ تو اپنا بچہ ہے۔ اگر میری نظر سے دیکھا جائے تو مجھے اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی۔ اگر یہ رشتہ ہو جائے تو اچھا ہو جائے گا کہ اپنے گھر میں ہی رہے گی۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، سوچ تو میری بھی یہی ہے کہ اگر یہ رشتہ ہو جاتا ہے تو بہت اچھا ہے، اور دامیار ماشاء اللہ سے دیکھا بھالا بچہ ہے، اپنا ہے، غیر نہیں ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ تم اس بارے میں اسامہ سے بات کرو، وہ کیا کہتا ہے، پھر اسامہ سے پوچھ کر ہم باقی گھر والوں سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر اسے بہتر لگتا ہے تو ہم رشتے کی بات آگے چلاتے ہیں۔ دامیار نے مجھ سے بہت آس و امید سے اس حوالے سے بات کی ہے، اور میں اس کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتی۔ تم بات کرو اسامہ سے، ہو سکتا ہے وہ اس رشتے کے لیے مان جائے، اور اگر نہیں مانتا تو بھی اسے منانے کی کوشش ضرور کرنا۔ اس طرح دامیار ہمارے اور قریب ہو جائے گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی دامیار کا اس گھر سے ایک بہت مضبوط تعلق جڑ جائے گا۔ وہ بہت آگے تک کا سوچ رہی تھی۔ ایسی باتیں مت کریں امی، اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے۔ میں ضرور بات کروں گی اس حوالے سے۔ آج ان سے پوچھوں گی کہ وہ کیا سوچتے ہیں دامیار کے بارے میں۔ مجھے تو یہ رشتہ بہت پسند ہے۔ اگر ہو جائے تو باقی ان سے پوچھ کے دیکھ لیتی ہوں کہ وہ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں۔ امی نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا تو دادی ایک آس کے ساتھ خوش ہو گئی تھی کہ اگر ان کی بہو کو اس رشتے میں کوئی اعتراض نہیں ہے تو وہ اپنے شوہر کو منانے کی بھی پوری کوشش ضرور کرے گی۔ ایذا، اگر اسامہ مان گیا تو یقیناً باقی سب لوگ بھی مان ہی جائیں گے۔ 50,000! دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ صرف دودھ پلانے کے لیے 50,000 لوگ ہی؟ ہرگز نہیں۔ ایسا کرو، میں 10,000 پر بات ختم کرو، ساتھ میں 2 چاکلیٹس۔ وہ جیسے اسے لالچ دے رہا تھا۔ ایذا نے منہ بنایا، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ مجھے 50,000 دیجیے گا، اس سے میں خود 60-70 چاکلیٹس لے لوں گی۔ آپ اپنی 2 رکھیں اپنے پاس، اور میں اس پر کوئی ڈیل نہیں کرنے والی۔ اور دوسری رسم کے بارے میں سنیے۔ ایک رسم ہوتی ہے جس میں بہن اپنے بھائی کو دلہا بننے سے پہلے نہانے کے لیے پانی دیتی ہے۔ وہ اس کے پیسے 1,00,000۔ وہ کاپی پر لکھ رہی تھی۔ او باجی، تم اپنا پانی رکھو اپنے پاس، میرے پاس بہت پانی ہے، اور ماشاء اللہ سے میرے گھر کی چھت پر بہت بڑی نیلی ٹینکی ہے جس میں بہت پانی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہاں موٹر والے کمرے کو میں تالا لگا دوں گی، اور اس کی چابی کی قیمت ہوگی 2,00,000۔ اس نے فوراً کاپی پر لکھا تھا۔ 2,00,000! دماغ خراب ہے کیا؟ میں نے صرف نہانا ہے، میری ماں، نہانے کا اتنا رینٹ کون لیتا ہے؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے یار، 20,000
دے دوں گا۔ تمہارا تھوڑا رحم کھا مجھ پر، میں تو کماتا بھی کم ہوں، قسم سے تنخواہ دار ملازم ہوں۔ اس نے باریک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ عروش، میں کہہ رہی ہوں اگر یہ میری بات نہیں مانتے نا تو تم ان کو اپنے پاس مت بیٹھنے دینا، بلکہ 1 منٹ رکو۔ وہ کون سی رسم ہے وہ تو میں بھول گئی، جب دلہن کی بہنیں دولہے کو اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی؟ ہاں، میری عروشو کی تو کوئی بہن ہی نہیں ہے، میں خود اس کی بہن بن جاتی ہوں۔ وہ آنکھ دباتے ہوئے بولی تو کب سے خاموش بیٹھی عروش کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں، بس اس کی کمی تھی، بہن کے خرچے پورے نہیں ہو رہے، سالی بھی بن کر آ گئی۔ رحم کھا مجھ پر، اتنا خرچہ میں افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ منتیں کر رہا تھا جبکہ وہ اگنور کرتی ایک کاپی پر لکھنے میں مصروف تھی۔ لکھو لکھو، تم نے جو جو رسم کرنی ہے ساری لکھو، میں اس کو 1 سال کی سیلری ایڈوانس دے دوں گا، بعد میں چکاتا رہے گا۔ باریک نے کھلی چھوٹ دی تھی۔ بھائی، آپ بھی شامل ہو گئے ہیں اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے حساب میں۔ وہ تو بس رو دینے کو تھا۔ بیٹا، میں بھی لٹ چکا ہوں، ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، 7 مہینے پہلے تم دونوں نے ٹیم بنا کر مجھے لوٹا تھا، یہ تو شروعات ہے۔ ایزو، وہ کون سی رسم تھی جو زہرش کی آپی نے سرما ڈال کر میری آنکھوں میں کی تھی؟ باریک نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، وہ رسم تو میں بھول گئی، سالی والی رسم ہے، یہ بھی لکھ لیتی ہوں۔ سالی بھی تو میں اور عبادت ہی ہے نا، اس نے دانت دکھاتے ہوئے کہا۔ واو یار، ہم تو بہت امیر ہونے والے ہیں۔ عبادت بھی کافی ایکسائٹڈ لگ رہی تھی۔ ہاں نا، اچھی دہاڑی لگے گی ہماری، اس نے آنکھ دباتے ہوئے کہا، جبکہ ان دونوں کی شرارتوں پر عروش بھی مسکرا رہی تھی۔ نکمیاں، اپنے بارے میں سوچ رہی ہیں، مجال ہے جو کسی کو میری بیوی کا خیال آیا ہو، یار اسے شاپنگ پر لے جاؤ۔ شیر نے دہائی دی تھی۔ آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے شیری بھائی، میں اور عبادت ویسے بھی اسے لے کر جانے ہی والے ہیں، اپنے لیے ضرورت کا سارا سامان بھی خرید لے گی اور ولیمے کے لیے ڈریس بھی پسند کر لے گی۔ اور ہاں دیکھو، تصویریں بنا کر نا ساتھ ساتھ مجھے سینڈ کرتی جانا، میری پسند بھی تو امپورٹنٹ ہے نا۔ ایزو نے بیچ میں اپنی اہمیت کا احساس دلایا تھا۔ عروش، وہ کیا ہے نا، اس گھر میں سب سے زیادہ فیشن سینس مجھے ہے، اس نے فرضی کالر کھڑے کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ عروش نے مسکرا کر اسے داد دی تھی۔ ان سب کے چلے جانے کے بعد عزا کو ایک اور رسم یاد آ گئی تو وہ کاپی پنسل لے کر ایک بار پھر سے شیر کے سر پر سوار ہو گئی تھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا، السلام علیکم، اس نے گلا کھنکھار کر سلام دیا تھا، جبکہ اس کی آنکھوں میں نفرت سی بڑھ گئی تھی، جبکہ شیر نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا۔ وعلیکم السلام، آئیے دامیار بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ اللہ پاک کا کرم ہے، میں ٹھیک ہوں، تم لوگ یہاں اکیلے ہو، باقی سب کہاں گئے ہیں؟ اس نے پورے گھر میں نظر دہراتے ہوئے پوچھا تھا۔ لڑکیاں شاپنگ پر گئی ہوئی ہیں، امی اور چاچی دونوں اپنی کسی سہیلی کے گھر میں میرے ولیمے کا کارڈ دینے گئی ہیں، بابا اور چاچا باریک بھائی سمیت اپنے کام کے لیے آفس میں ہیں، زبر گھر پر نہیں ہے، وہ بھی اپنے کام پر گیا ہوا ہے، اور دادی سو رہی ہیں، اور یہ محترمہ مجھے بیٹھے بیٹھے لوٹ رہی ہیں، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ گریٹ، یعنی کہ میں بالکل صحیح ٹائم پر آیا ہوں۔ اور سناؤ عزا، کیسی طبیعت ہے؟ اب بازو میں درد زیادہ تو نہیں ہوتا نا؟
اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے وہ اسے دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی برسوں کی پیاس بجھا رہا ہو، اس کے دیدار میں نہ جانے کتنے صحرا سے گزر کر آیا ہو۔ آپ کی مہربانی سے بہت درد ہے اور بہت زیادہ درد ہوتا ہے کیونکہ بازو 3 جگہوں سے ٹوٹا ہے، اس نے شرم دلانے والے انداز میں بتایا تھا۔ عزو شہیر نے سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ اٹس اوکے شہیر، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، میری وجہ سے وہ اتنی تکلیف سے گزر رہی ہے، اس کا حق بنتا ہے، کہنے دو، ڈانٹو مت اسے۔ اور تم سناؤ، اچانک شادی اور پھر رخصتی بھی کروا کے آئے ہو، اور پھر اچانک آج ولیمے کا کارڈ ملا مجھے، یہ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ لوگ سرپرائز پارٹیز دیتے ہیں، تم نے تو سرپرائز شادی کر لی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اب اس سے باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ جی بس دامیار بھائی، حالات ہی کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ اچانک ہی سب کچھ کرنا پڑا۔ ولیمے پہ ضرور آئیے گا آپ، ہم سب آپ کا انتظار کریں گے، وہ مسکراتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا جب اس کا فون بجنے لگا۔ 1 منٹ رکیے، میرے دوست کا فون ہے، وہ بھی سرپرائز شادی کے بارے میں پوچھ رہا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا فون لے کر باہر نکل گیا تھا جبکہ وہ دونوں اب اکیلے تھے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اس کی نظروں سے نہ تو کنفیوز ہو رہی تھی اور نہ ہی گھبرائی تھی۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تم نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ بھی کیوں نہیں بتایا؟ میرا مطلب ہے تم چپ کیوں ہو ایزا؟ یو نو واٹ، اگر تم بتا دیتی تو میرا اس گھر میں آنا بند ہو جاتا۔ میرا مطلب ہے شاید تمہیں میری یہ شکل دوبارہ نہ دیکھنی پڑتی۔ وہ کتنے دنوں سے پوچھنے والا سوال آخر آج پوچھ بیٹھا تھا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں مسٹر، اور مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے 1000 دفعہ سوچئے کہ آپ اس قابل ہیں یا نہیں۔ یقیناً نہیں ہیں تو اپنی یہ گندی شکل مجھے نہ دکھایا کریں، کیونکہ شرم نام کی کوئی چیز تو آپ میں ویسے بھی نہیں ہے، اور کسی خوش فہمی میں مت رہیے گا کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں تو کسی کو بتاؤں گی بھی نہیں۔ میں جلد ہی آپ کا یہ چہرہ سب کو دکھاؤں گی۔ وہ سامنے شیشے کی وال سے نظر آتے شہیر کو دیکھ رہی تھی جو اپنے موبائل پر شاید اپنے کسی دوست سے باتوں میں مگن تھا، لیکن اس کی نظر اسی طرف تھی، اسی لیے تو اسے اپنے بھائیوں پر مان تھا۔ وہ اسے یہاں ایک غیر آدمی کے ساتھ چھوڑ کر تو گیا تھا لیکن اس سے لاپرواہ ہرگز نہیں ہوا تھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے ایزا، آئی وانٹ ٹو میری یو۔ اس کا دھیان باہر کی طرف تھا جب اسے دامیار کے یہ الفاظ اپنے کانوں میں سنائی دیے۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں ایزا، آئی ایم ان لو ود یو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، ہاں محبت کرنے لگا ہوں میں تم سے، اور اب میری اس محبت کو صرف تم کامیاب کر سکتی ہو۔ میری زندگی میں آ جاؤ ایزا، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، میں تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں گا۔ آئی ریئلی ریئلی لو یو، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ ایزا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سامنے رکھا گملہ اٹھا کر
اس کے سر پہ دے مارے۔ میں جانتا ہوں اس دن میں نے جو کیا، اس حرکت کے بعد شاید تم مجھ پر اعتبار نہیں کر سکو گی، لیکن سچ کہوں تو مجھے اپنی محبت کا احساس اسی دن ہو گیا تھا جب تم مر رہی تھی۔ جانتی ہو، اس سوچ کے ساتھ مجھے موت آ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو میں بھی مر جاؤں گا۔ تمہاری اکھڑتی سانسوں کے ساتھ مجھے اپنی سانسیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ جب زندگی میں کوئی انسان ہاس ہو جاتا ہے تو اس کی سانسیں دوسرے انسان کی سانسوں کے ساتھ جڑ جاتی ہیں، جن کا ہونا یا نہ ہونا زندگی پر اثر کرنے لگتا ہے۔ اگر اس دن تم میری بے چینی کو سمجھ جاتی تو شاید تمہیں بھی پتہ چل جاتا کہ میں محبت کی کون سی منزلیں طے کر رہا ہوں۔ I really, really love you۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر گزروں گا، کچھ بھی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے شاید اگر مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑی تو وہ بھی کم ہوگی۔ تم سے زیادہ اب میرے لیے کچھ اہم نہیں ہے۔ بس تم ہی میرے لیے میری زندگی بن چکی ہو، تم میرے جینے کی وجہ بن چکی ہو۔ بہت بہت چاہنے لگا ہوں تمہیں، بہت زیادہ۔ شاید میں لفظوں میں بیان نہ کر سکوں۔ وہ اپنا دل کھول کر اس کے سامنے رکھ رہا تھا، جبکہ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے لفظوں پر کیا یقین کرتی، وہ تو اس کی باتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ مطلب یہ شخص اپنے مطلب کے لیے اس حد تک گر گیا تھا۔ میرے بھائی کو دیکھ رہے ہو باہر، اس وقت کتنا پرسکون لگ رہا ہے نا۔ اگر تمہاری حرکت کے بارے میں اسے بتا دیا نا تو چیر کر رکھ دے گا تمہیں۔ یہ جانتے بھی ہو کہ تم اب اتنی گھٹیا حرکت کر چکے ہو، پھر بھی تم یہاں آ کر میرے سامنے بیٹھ کر یہ بکواس کر رہے ہو، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر اعتبار کروں گی۔ تمہاری اس نام نہاد محبت پر تھوکنا بھی میرے لیے ناقابل قبول ہے، اور تم اپنی باتوں کے جال میں مجھے پھنسانا چاہتے ہو۔ دامیار شاہ، اگر اپنی زندگی چاہتے ہو نا تو دوبارہ کبھی میرے گھر کے اندر قدم مت رکھنا، ورنہ ہر دفعہ میں خاموش نہیں رہوں گی۔ 4 بھائیوں کی بہن ہوں میں، یہ نہ ہو کہ زندگی کا کل کبھی تمہاری زندگی میں آئے ہی نہ۔ تم جاننا چاہتے ہو نا کہ میں نے اپنے بھائیوں کو تمہارے بارے میں کیوں نہیں بتایا؟ تو سنو، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بھائیوں کے ہاتھ تمہارے خون سے گندے ہوں، یا پھر تمہاری وجہ سے وہ قاتل کہلائیں۔ میں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کسی کو مروانا نہیں چاہتی۔ تم سے کوئی ہمدردی نہیں ہے مجھے، اور نہ ہی مجھے تمہارے مرنے پر کوئی افسوس ہوگا، لیکن اپنے بھائیوں کے ہاتھ تمہارے گندے خون سے رنگوانا نہیں چاہتی میں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں اپنی زندگی پیاری ہے۔ میری چپ کو میری کمزوری سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اٹھاؤ اپنی یہ گندی شکل اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے جا رہی تھی، جبکہ سر جھکائے دامیار کے لبوں پر ایک دل فریب سا تبسم تھا۔ تم تو بڑی ڈینجرس ہو۔ وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتا مسکراتے ہوئے بولا، میں تو ڈر گیا، قسم سے۔ اب میرا کیا ہوگا؟ اگر تمہارے بھائیوں کو پتہ چل گیا تو میں تو مر گیا سمجھو۔
لیکن اس صورت پر کون نہ مر مٹے۔ اگر تمہاری خاطر موت آ جائے تو اس کو بھی ہنس کر گلے لگا لوں گا، لیکن تمہیں دیکھنے کے لیے یہاں نہ آؤں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تم بھی جانتی ہو نا کہ میں یہاں کیوں آتا ہوں، اور آگے بھی آتا رہوں گا، بلکہ اب تو تمہیں آنا ہوگا میرے پاس، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ میں تو بہت جلد اس گھر میں بارات لے کر آؤں گا اور تمہیں یہاں سے تمہارے چاروں بھائیوں کے بیچ سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ویسے کیا ہی کوئی خوبصورت دن ہوگا نا، بلکہ دن کیا خوبصورت ہوگا، خوبصورت تو وہ رات ہوگی جب تم میری باہوں میں ہوگی۔ شٹ اپ، وہ غصے سے چلائی تھی۔ اوکے، میں ہو گیا شٹ اپ، لیکن فیل کرنے میں کوئی برائی تو نہیں ہے نا میری جان۔ پریکٹس کر کے آنا شرمانے کی، مجھے شرماتی لڑکیاں بہت لبھاتی ہیں۔ وہ آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے اٹھا اور پھر بنا اس کی طرف دیکھے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ غصے سے مٹھیاں بھیجتی اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ اس بے شرم انسان کا اب کچھ کرنا پڑے گا، وہ بس سوچ کر رہ گئی تھی۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ نمبر 29۔ تو گائز، ہم ملیں گے آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، لیکن اس کے لیے آپ کو کرنا ہوگا لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب، شیئر کر دو یار، آپ کی مرضی ہے، لیکن گروپ میں بھی آتے جاتے رہا کرو۔ ہم ملیں گے کل، تب تک کے لیے اپنی ٹائٹل کو دو اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔